السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ آج پھر پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اور ہنگامہ خیز دن ہوگا۔ آج پھر ایک اور تحریک عدم اعتماد پیش ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان کو طاقتور حلقوں کا جو پیغام پہنچایا گیا تھا اس کا اثر ہوا ہے یا نہیں، یہ بھی آج پتہ چل جائے گا۔ اور آج وزیر اعظم شہباز شریف اپنے کابینہ کے ارکان کے ساتھ، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور دیگر کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں۔ یہ پہلا دورہ ہے نئی اتحادی حکومت کا، یونٹی گورنمنٹ کا نام بلاول بھٹو زرداری اس کو دیتے ہیں، تو وہ جائیں گے سعودی عرب۔ آج ان کی اڑان ہوگی اور 2 روزہ دورہ ہوگا۔ تو آغاز اسی دورے سے، اور اس کے بعد جو اندرونی سیاست ہے اس میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے، جو ایک تحریک عدم اعتماد سے شروع ہوئی تھی اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اس پر بات ہوگی کہ کیا ہونے جا رہا ہے آج پاکستان کی سیاست میں اور کس طرف جائیں گے معاملات آج جو اٹھیں گے۔ آج جیسے جیسے اب یہ ولاگ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک ہنگامہ خیزی ہوگی، یعنی 10-11 بجے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ کیا چل رہا ہے یہاں پر، خاص طور پر لاہور میں۔ تو آغاز وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے فائنلی اپنی کابینہ تقریباً مکمل کر لی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ان کو انتظار تھا کہ وہ حلف اٹھائیں، اور اس کے بعد پھر ان کو اپنا اہم سب سے امپورٹنٹ جو قلمدان تھا خارجہ کا، داخلہ کا، تو یہ سارے قلمدان جو ہے ہو گئے تھے۔ تو خارجہ کا رہتا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب لندن میں گئے ہوئے تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات طے کرنے، جس کو پاکستانی میڈیا مسلسل کہہ رہا تھا کہ جو عہدوں کی تکرار ہے، صدر کا معاملہ ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے، گورنر کے تقرر کا معاملہ ہے، تو اس طرح کے معاملات اختلافات شروع ہو گئے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، معاملہ وہی تھا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرسوں اپنی پریس کانفرنس میں بتا دیا تھا پارٹی کی سی کے اجلاس کے بعد، کہ بھائی ہم آگے کا سوچ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مزید کون سے آئینی اصلاحات ہو سکتے ہیں، پاکستان میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے آ گئے تھے، اور لندن جانے سے پہلے حلف انہوں نے کیوں نہیں اٹھایا تھا، یہ سب سے بڑا سوال تھا۔ اس کا جواب میں نے آغاز میں ہی آپ کو دے دیا تھا کہ بطور وزیر خارجہ اگر وہ لندن جاتے تو اس کی ذرا اثر اور ہوتا، پھر وہ اگر ان کو کوئی ریسیو نہ کرنے آتا، کیونکہ ظاہر بغیر کسی ہوم ورک کے تو بندہ ایسے منہ اٹھا کر تو کسی ملک نہیں چلا جاتا وزیر خارجہ۔ تو پہلے دن اگر حلف اٹھا کے اور یہاں سے چل پڑتے کہ جی میں جا رہا ہوں نواز شریف سے ملنے، تو لوگ تو یہ نہ دیکھتے کہ نواز شریف سے ملنے گئے، وہ یہ دیکھتے کہ جی وہ تو برطانیہ پہنچے ہوئے، تو برطانیہ میں تو کوئی ملنے نہیں آیا، کوئی چھوٹا کلرک تک ان کو ریسیو نہیں کرنے آیا، تو اس طرح کی چیزیں چلنی تھی۔ تو اسی وجہ سے لندن گئے تھے، لندن سے سارے معاملات طے کر کے پھر آنے کے بعد انہوں نے حلف لیا تھا، اور شہباز شریف صاحب کا جو دورہ طے تھا سعودی عرب کا پہلا، اور وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اب آج روانہ ہوں گے۔ اور اس دورے میں پاکستان کے جو تعلقات کو یا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جو عمران خان صاحب کی سرکار نے زخم رسائے تھے ان پر مرہم رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ نواز شریف، شہباز شریف صاحب کے ساتھ سعودی جو ہے اپنا فرما روا یا ان کا جو بادشاہ ہے سعودی حکمران ہے، ان کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، وہ ان کے مہمان بھی رہے ہیں۔ جب مشرف نے ان کو جلاوطن کر دیا تھا، مشرف نے ان کو 1999 میں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کر دی تھی، اور پھر 2000 میں ایک قیدی کے ساتھ معاہدہ کر کے، یعنی قیدی کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو بھیج دیا تھا اپنا جدہ کہ جی آپ چلے جائیں۔ تو بہرحال وہ سعودی عرب کی جو شاہی خاندان تھا انہوں نے سارے معاملات طے کروائے تھے، اور مشرف صاحب کو مجبور کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جیل سے رہا کر کے ہماری طرف کرو۔ تو پھر ایک وہ معاہدہ جو بھی ہوا تھا اس میں وہ حریری تھے اور دیگر تھے، تو بہرحال تو وہ اچھے تعلقات تھے۔ وہ وہاں پر انہوں نے قیام بھی کیا، وہاں پر انویسٹمنٹ بھی کی، وہاں پہ انہوں نے اسٹیل ملز وغیرہ بھی ان کی چلتی رہیں بڑے عرصے تک، بلکہ پیچھے جو پاناما کا ریفرنس تھا اس میں بھی وہ جو تھا جو اپارٹمنٹس کیسے خریدے، تو اس میں بھی سعودی عرب میں لگائی گئی اسٹیل ملز وغیرہ کا ذکر تھا۔ تو بہرحال ایک اچھا تعلق رہا ہے مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ کا سعودی شاہی خاندان کے ساتھ۔ تو اسی لیے شہباز شریف صاحب نے ابھی دیکھیں 11 اپریل کو شہباز شریف صاحب نے حلف لیا ہے، اور اس کے بعد اب گنتی کے ٹوٹل آج کے 28 تاریخ ہے، تو 17 دن کے اندر ان کا پہلا دورہ فارن کا دورہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بہت اسپیڈ اپ، وہ جو شہباز شریف کہتے ہیں نا جی شہباز اسپیڈ یا پنجاب اسپیڈ اپ، اس کو کہ پاکستان اسپیڈ کہہ رہے ہیں، تو یہ اس اسپیڈ کا کمال ہے کہ، اور تعلقات کا کمال ہے
کہ شہباز شریف صاحب وہاں پہنچ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے، ان کی حکومت نے، ان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے سعودی عرب کے متعلق جتنی جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، خاص طور پر قریشی صاحب نے، تو اس کی وجہ سے وہ جو تعلقات خراب ہو گئے تھے. یہاں تک کہ عمران خان وہ جو ایک دورے پر گئے تھے باہر، جہاز بھی ان کو دے دیا تھا اپنا شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنا، اور وہاں پہنچے اور پھر پتہ چلا کہ قریشی صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی جس کو سلپ آف ٹنگ بھائی کئی بار کہتے ہیں جی ہم سے نکل جاتی ہے، جی باتیں ہم سے نکل جاتی ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی جاؤ اپنے جہاز سے، ساڑھا جہاز واپس کر لو. تو انہوں نے جہاز واپس بلا لیا تھا. گھڑی والا قصہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی ہے کہ عمران خان صاحب نے گھڑی بیچ کے جو بے توقیری کی تھی تعلقات کی. یہ گھڑی بیچ کر کوئی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ تعلقات کا تحفے. خاص طور پر آپ کو ایک ملک تحفہ دیتا ہے اور وہ آپ تحفہ بیچ دیں تو اس ملک کی بھی بنیادی طور پر بے توقیری کر رہے ہیں، آپ اس تعلقات کو مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں. اس کا یہ میں آپ کو کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. تو اس وجہ سے تعلقات بہت خراب رہے تھے. اب پہلا دورہ ہے شہباز شریف صاحب کا. اچھا، بیچ میں جب تعلقات خراب ہوئے عمران خان صاحب کے، وہ نیا بلاک بنانے چلے تھے عمران خان صاحب. بلاک کیا بنا رہے تھے کہ جی اس بلاک کا مقصد کیا تھا بنیادی سن لیجئے. عمران خان صاحب نے کہا جی ترکی، ملیشیا اور پاکستان مل کر ایک ٹی وی بنائیں گے، جی ایک ٹی وی چینل لائیں گے. یہ تھی عمران خان صاحب کی اپروچ فارن افیئرس کو لے کر. تو اس کے حص سے سعودی عرب ناراض ہو گیا کہ جی تیل لیں ہم سے، باتیں کریں ہمارے ساتھ اور ٹی وی بنائیں ملیشیا کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ، تو پھر جائیں ان کی طرف جائیں، جی جاؤ ادھر جاؤ. تو عمران خان صاحب پھر وہ ملیشیا میں کانفرنس تھی، تو اس کانفرنس میں عمران خان صاحب کو کہہ دیا گیا تھا، وہ جو کہتے ہیں نا میں ڈکٹیشن نہیں لیتا، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں امریکہ کے سامنے. تو انہوں نے اس عمران خان صاحب کو، بلکہ ان عمران خان صاحب کو پھر سعودی عرب سے کال آ گئی تھی کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے تو ادھر آپ نہیں جا سکتے، نہیں جانا آپ کو، اور اگر ہمارے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے تو بسم اللہ بے شک چلے جائیں. تو عمران خان صاحب نے اپنی منعقد کروائی گئی، یعنی اپنے انیشیٹو پر کروائی گئی کانفرنس میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی تھی. تو اتنے تو عمران خان صاحب پاکستان کو آزادی کی جنگ، جی حقیقی آزادی کی جنگ. تو خیر، تو وہ پھر جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو جانا پڑا تھا سعودی عرب، اور جا کر انہوں نے پھر معاملات ٹھیک کروائے تھے. اور پھر وہ جو پیسے ہمیں ریزرو کے لیے دیے تھے سعودی عرب نے، وہ بھی ہم مانگ رہے تھے جی ساڈے پیسے کڈو، واپس کرو بھائی، ایڈے تانوں ایڈیاں اکڑاں نے، تسی ایڈے وڈے اپنا بن گئے ہو کیا ہوتا ہے دنیا کے مدبر فارن افیئرس کے ایکسپرٹ، تو پھر آپ ہمارے پیسے واپس کرو، اپنے جا کے فارن افیئرس چلاؤ. ظاہر ہے وہ مطلب عمران خان صاحب ساروں کو ایک ساتھ لے کر چلنا، وہ جو تعریف عمران خان صاحب کرتے ہیں نا مودی کی یا انڈیا کی، وہ اسی بنیاد پر کرتے ہیں نا کہ جی وہ روس کے ساتھ بھی ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، سعودی کے ساتھ بھی تعلقات اچھے، ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے. ہم کیا ہیں جی، ہمارا یہ ہے کہ ہماری فارن پالیسی یہ رہی ہے کہ جی یا روس کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، چائنا کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ ہیں. تو ہم خاص طور پر عمران خان صاحب کے دور میں، تو اس میں جن اپنا ممالک کے جو ہم سے ناراض تھے ان کی تو ناراضگی رہی یا بڑھی، لیکن جو ہمارے دوست تھے ان کو بھی عمران خان صاحب نے ناراض کر دیا تھا. تو پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کبھی چائنا دوڑے پھر رہے ہوتے تھے، کبھی سعودی عرب دوڑے پھر رہے ہوتے تھے، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ امریکہ بھی گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے عمران خان صاحب کو ان کے جو زخم رسائے ہوئے ہمارے فارن پالیسی کو، فارن افیئرس کو، اس میں اب یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے، دورہ ہوگا. شہباز شریف صاحب آج جائیں گے، کل اور پرسوں ان کی وہاں پر انگیجمنٹس ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو تیل ہمیں ملتا ہے وہ بڑھتا ہے، وہ جو ہم نے فارن ریزروز کے لیے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں سعودی عرب سے کہ جی آپ رکھ لیں، ہم خرچہ نہیں کریں گے. ذرا ٹیکا رہتا ہے جی، غریب لوگ آتے ساڈا ذرا رہتا ہے نا کہ جی ساڈے کول پیسہ ہے، کہ تھوڑا جا پیسہ ہے ساڈے کول، تو وہ جو رہتا ہے تو اس میں اضافہ کرے گی سعودی حکومت یا کیا، وہ سارے ایک پورا ظاہر ہے ملاقات میں ساری چیزیں ہوں گی. اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. سعودی عرب کے مسلم لیگ نون کے ساتھ تو تعلقات اچھے رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے سعودی عرب کے. تو بہرحال تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی یہ بڑا چیلنجنگ دورہ ہوگا، اور ان کو وہاں پر اپنی سفارتکاری کے وہ جوہر دکھائیں گے. دوسرا دن ہے ان کا آج، تو وہ جائیں گے. تو بہرحال اب اگلا معاملہ وزارت خارجہ کہہ رہا ہوں، اگلا معاملہ ہے ہنگامہ خیزی کا. وہ جو ایک تحریک عدم اعتماد سے ہنگامہ شروع ہوا تھا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اب وہ جو ہنگامہ ہونا ہے آج، جس کی توقع کی جا رہی ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے ایک اور معاملہ ہے. کل ثاقب نثار صاحب نے، سابق چیف جسٹس، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی. سابق وزیر اعظم
سابق وزیر اعظم، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے نا تو وہ خود کہتے تھے کہ جی مجھے تو میری بیگم بشرا بیگم بتاتی ہیں کہ جی آپ وزیر اعظم ہو. تو اب وہ چلے گئے ہیں تو ابھی ان کو بھی نہیں لگ رہا کہ وہ چلے گئے ہیں، اور ہماری زبان پر بھی 2.5-3 سال 3.5 سال 4 سال اگر کہے بندہ ایک وزیر اعظم تو فرض نکل جاتا ہے عمران خان، یا عمران خان کا نام لے تو ذہن میں آ جاتا ہے تو وزیر اعظم وہ نہیں رہے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ملاقات کی تھی، جنہوں نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سہولت کاری کی تھی، اور بہت بڑی سہولت کاری کی تھی، اور چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر سہولت کاری کی تھی. انہوں نے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کا جو میں نے آپ کو کل اپنے آخری ویلاگ میں رات والے میں گزارش کر دی تھی کہ وہ کیا پیغام لے کر گئے تھے، تو اس کا اب آج پتہ چلے گا کہ اس کا اثر ہوا ہے عمران خان صاحب پر کہ نہیں. معاملہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کل حکم دیا تھا کہ آج تک یعنی آج دن کیا ہے، جمعرات تک 9 منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا، دیکھا پھر وزیر اعلیٰ کے نام پر شہباز شریف زبان پہ آ رہا تھا، تو 9 منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا حلف لینا ہے آج گورنر نے، یا کوئی نمائندہ مقرر کرے یا خود حلف لے گورنر پنجاب. اور گورنر پنجاب تو عمران خان کے ٹائیگر بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ آئین کچھ ہوتا ہے نہ قانون کچھ ہوتا ہے، بادشاہ سلامت عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب نے تو کل ثابت کر دیا تھا کہ وہ بادشاہ سلامت ہیں، جو انہوں نے ایوان اقبال میں کیا سب کے ساتھ اکیلی کرسی پر، اور کسی کو اسٹیج پر بھی بھٹکنے نہیں دیا خان صاحب نے. تو بہرحال تو وہ حلف کا آج دن ہے، اور کہیں وہی 9 اور 10 اپریل والے سین نہ ہوں لاہور میں جو اسلام آباد میں ہوئے تھے، کہ پھر اچانک پھر دوڑیں لگیں گی، گاڑیاں چلیں گی، ہوٹر بجیں گے، عدالتیں کھلیں گی، یا پھر اس سے پہلے حلف ہو جائے گا. عمران خان صاحب کو ثاقب نثار صاحب نے یہی کہا کہ یار اس معاملے سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ گورنر کو کہہ دو کہ کسی کو نامزد کر دیں اور حلف لے لیں، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ پھر عدالت کھل جائے گی. اگر کیونکہ عدالت انتظار کرے گی نا، دن بھر عدالت کا ٹائم جو ہوگا وہ اپنا وقت جو ہے وہ آفس ٹائم جو ہوتا ہے، عدالت کا ٹائم جو ہوتا ہے، اس کے بعد اگر جج صاحبان گھر چلے گئے، اور گھر جانے کے بعد رات کو 12 بجے تک، کیونکہ آج تک کا ہے نا، اگر رات 12 بجے تک حلف نہیں لیتے گورنر صاحب یا کسی کو مقرر نہیں کرتے اپنا نمائندہ حلف لینے کے لیے، تو پھر ظاہر ہے پھر عدالت کھلے گی. تو اگر عدالت کھلے گی تو پھر سوچیں کیا ہوگا. تو وہاں جانے سے پھر آپ سوال کرتے پھریں گے کہ جی رات کو 12 بجے کیوں عدالت لگی، جی میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا، میں نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ رات کو 12 بجے عدالت لگی. تو اب یہ ہے کہ جو ثاقب نثار صاحب یہ پیغام لے کر گئے تھے کہ جی اداروں کا احترام کرو، چیف جسٹس یا اپنا عدلیہ، الیکشن کمیشن، فوج، ان کے ساتھ متھا نہ لگا. وہ ثاقب نثار صاحب کو اچانک کو عمران خان صاحب کے لیے درد نہیں اٹھا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ جی بڑا تسی بھی ساڈے نال ہی سو تو تسی بھی جاؤ، ہن پھر تسی جا سکتے ہو، تسی فی الحال ریٹائرڈ ہو نا. وہ کہہ رہا ہے ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا نا کہ جی میں ریٹائر ہوں تو میں تو کسی سے ملاقات کر سکتا ہوں. تو ان کو کہہ کے بھیجا گیا کہ جا کے ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ نہیں سیاست کریں، سیاسی طریقے سے کریں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو سیاست نہیں کہتے، اس کو کچھ اور کہتے ہیں، لہٰذا کچھ اور کرو گے تو پھر کچھ اور ہوگا. یعنی پھر جیسے کو تیسا نا کہ اگر میں یہاں بیٹھ کر صحافت کے بجائے میں کچھ اور کر لوں، قبضہ گیری کر لوں، تو پھر قبضہ چھڑوانے کے لیے تو پھر میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دے کے، جب عمران خان نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دوں گا، تحریک اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہونے دوں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا، عدالت کا فیصلہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، تو میں نے گزارش کی تھی کہ پھر ادارے لا تعلق نہیں ہوتے. پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ہونی ہے اور 9 اپریل کو ہونی ہے. تو تحریک عدم اعتماد وہ ایسے تھا جیسے کسی کے مکان پر قابض کے خلاف عدالت نے فیصلہ دیا کہ جی یہ قبضہ ہے، پنچایت بیٹھے اور قبضہ گیر کو کہے کہ جی چھوڑ کر چلے جاؤ. اگر نہیں چھوڑتے قبضہ گیر تو پھر پولیس آئے گی اور پولیس اٹھا کر سامان باہر پھینک دے گی. یہ ہوتا ہے طریقہ. یہی کیا گیا تھا 9 اپریل کو. عمران خان صاحب نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، ادارے تحرک میں آ گئے تھے اور پھر عمران خان صاحب سے قبضہ چھڑوا لیا گیا تھا. تو یہی کہ جی قبضہ گیر اگر قبضے پر بیٹھے گا، قبضہ نہیں چھوڑے گا، تو پھر یہی ہوگا کہ پھر پولیس آئے گی نا بھائی. اور پولیس تو لازمی نہیں ہے نا کہ یہ پنجاب پولیس آئے، پھر تو پولیس کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کئی شکلیں ہیں، تو پھر کوئی اور شکل آئے گی. تو یہی کچھ جو ہوا مرکز میں قومی اسمبلی میں. عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. یہاں پر عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہاؤس چھوڑنے کو تیار نہیں ہے استعفیٰ دینے کے باوجود، اور گورنر چیمہ صاحب جو ہیں وہ گورنر ہاؤس چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. وزیر اعظم نے لکھ دیا ہوا ہے صدر کو کہ جن کو ڈی نوٹیفائی کرے.
اور ہم نے اپنا نیا گورنر لگانا ہے اور یہ گورنر کو میں ڈی نوٹیفائی کرتا ہوں، میں ان کو برطرف کرتا ہوں گورنر کو، جو کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن بیٹھے ہوئے سرکار بیٹھے ہوئے۔ تو کل جو عدالت کا فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد جو ثاقب نثار صاحب نے ملاقات کی تھی عمران خان صاحب سے، اب اس ملاقات کا اثر ہوا ہوگا تو پھر آج حلف ہو جائے گا، مطلب چند گھنٹوں میں حلف ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو پھر عمران خان صاحب پوچھتے پھریں گے کہ جی میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ نہ صرف دروازے کھلے، پھر پتہ نہیں، پھر ٹویٹر پر چل رہا ہے کہ جی اگر حلف لینا ہے تو پھر 2-4 قیدیوں کی جو ویگنس ہیں، قیدیوں کی وین، وہ پرزن وین جو ہے، وہ 2-4 کا بندوبست کر کے وہ 2-4 جگہ پہ کھڑی کر دے، کوئی زمان پارک کھڑی کر دے، کوئی بنی گالا کھڑی کر دے، کوئی گورنر ہاؤس کھڑی کر دے، تو اس کے بعد حلف ہوگا۔ یعنی یہ اس طرح نہیں سمجھیں گے، یہ ٹویٹر پر چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے۔ تو ایک تو ہنگامہ کل آج یہ ہوگا، اور دوسرا ہنگامہ جو آج ہوگا وہ ہوگا پنجاب اسمبلی میں۔ مطلب عمران خان صاحب نے پرویز الہی سے بدلہ لیا ہے، پرویز الہی عمران خان سے بدلے لے رہے ہیں ٹکا کے۔ یعنی آپ سوچیں کہ کتنی اور رسوائی درکار ہے سرکار دونوں کو۔ یہ سوال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوا 8 مارچ سے لے کے 16 اپریل تک، تحریک عدم اعتماد نہیں پیش کرنے دوں گا، پرویز الہی صاحب کہتے ہیں جی میں نہیں منجی چھوڑوں گا۔ وہ چودھری صالح حسین کے نام کا ایک اکاؤنٹ ہے جو اصلی ہے یا نقلی مجھے نہیں پتا، وہ کون چلا رہا ہے، وہ اس پہ بہرحال اس میں کل میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، بڑا دلچسپ جملہ تھا، وہ مطلب دل کو لگنے والا۔ وہ جو بھی چلا رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صالح حسین ہے، ان کے نام سے چلایا جا رہا ہے۔ آج کل فیک اکاؤنٹس بہت بن رہے ہیں ٹویٹر پہ، اور اب فیک اکاؤنٹس وہ جو ٹویٹر کے نئے مالک آئے ہیں، وہ مسک صاحب، ایلن مسک صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو سارے روبوٹس ہیں نا جتنے بھی، جینون ایک بندہ جو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہا ہے، جب وہ اس کی شناخت ہو جائے گی کہ ہاں جی میں ہوں، تو اس کے بغیر سارے کے سارے ہم نے فارغ کر دینے۔ تو وہ تو پھر لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی پھر عمران خان صاحب کا کیا ہوگا، وہ جو کروڑوں میں ٹرینڈ جا رہے ہیں، پاکستان کی آبادی سے بڑھ گئے ٹرینڈ۔ مطلب سوال ہے کہ جی اتنے لوگ کہاں سے آ گئے۔ تو وہ چودھری صالح حسین صاحب کے نام کا اکاؤنٹ جعلی، اصلی یا نقلی، وہ اس میں لکھا ہوا تھا جملہ بڑا دلچسپ۔ جملہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے کئی بار وزارت عظمیٰ ٹھکرائی اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری کے لیے، بھائی کے ساتھ وفا کی، وزارت عظمیٰ ٹھکرائی۔ پرویز الہی صاحب نے چند دنوں کی وزارت اعلیٰ کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ بے وفائی کر دی۔ شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ ٹھکرائی، اور واقعی یہ بات غلط نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کو کئی بار وزارت عظمیٰ کی آفر ہوئی تھی، اور بھائی نہیں منتے، میں کی کراں، بھائی منن کے تو پھر میں بنا گا وزیر اعلیٰ، اور بھائی جب تک نہیں مانے تب تک پرویز الہی صاحب نے اپنے لیے نہیں سلوائی تھی وہ شیروانی، جس کا تانا شیخ رشید اور عمران خان صاحب دے رہے تھے۔ شیخ رشید صاحب کہتے تھے یہ جو اچکن ہے وہ چڑھی بن جائے گی، آپ کی نیکر بن جائے گی۔ اب پتہ نہیں شہباز شریف صاحب نے تو پہن لی ہے بھائی، شیخ رشید صاحب اب پتہ نہیں کس کی نیکر، کون نیکر پہن کے پھر۔ بہرحال یہ ایک غلط بات ہے، گندی بات ہے، نہیں کرتا، اس میں آگے نہیں جاتا۔ تو اب پرویز الہی صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا کہ پرویز الہی عمران خان صاحب سے بدلے لے رہے ہیں، عمران خان صاحب پرویز الہی سے بدلے لے رہے ہیں، نہ جانے کتنی رسوائی درکار ہے دونوں کو۔ اب کہانی یہ ہے سرکار کہ آج اجلاس بلا لیا گیا، اور اس اجلاس میں اچانک پتہ چلا کہ جی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے، سابق وزیر قانون راجہ بشارت صاحب ہیں، احمد خان صاحب ہیں، محمد سبطین خان صاحب ہیں، مراد راس ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، نواب زادہ وسیم خان، اور اس کے علاوہ ہیں اپنا محمد اعجاز حسین۔ یہ قرارداد پیش کریں گے، اور جو ڈپٹی اسپیکر ہے، اسپیکر کے خلاف قرارداد ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار جو قائد ایوان سے مختلف ہوتا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آج 11:30 بجے اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس اجلاس میں میڈیا کو، ویسے میڈیا کے جو ہوتا ہے نا گیلری میں، وہاں پر میڈیا کو موبائل لے آنے کی، میڈیا یا ممبران کو اجازت نہیں ہوگی کہ موبائل نہیں لے کر آ سکتے۔ ویسے بھی ایوان میں اجازت نہیں ہوتی، لیکن لے کر جاتے ہوتے تو خیر۔ تو اس پہ 11:30 بجے اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں قرارداد پیش ہوگی، لیو گرانٹ یعنی اجازت مانگی جائے گی قرارداد پیش کرنے کی، پیش ہوگی، اور اس میں پھر 1/4 یعنی 94 ارکان
اگر ووٹ دے دیں گے کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے تو پھر قرارداد پر ووٹنگ ہوگی، اور ووٹنگ کے لیے پھر 186 ارکان درکار ہوں گے، اور یہ ہوگی خفیہ رائے شماری کے ذریعے۔ تو اس میں مطلب مختصر سا اس کا میں نے پروسیجر آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ ہوگا، یہ قرارداد پیش کی گئی تھی 6 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، جس دن تحریک عدم اعتماد کے لیے تحریک عدم اعتماد کہہ رہا ہوں سی ایم کے الیکشن کے لیے جو دوسرا اجلاس کال کیا گیا تھا، 3 اپریل والا ملتوی کر دیا گیا تھا، تو 6 کا تو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف قرارداد پیش کر کے کہا گیا کہ جی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف قرارداد اب نہیں ہوگا۔ پھر 16 اپریل تک لے گئے تھے، اور وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے وہ ہوا تھا، اجلاس ہوا تھا پنجاب اسمبلی کا، جس میں وہ دھماکہ خیز آپ نے دیکھا تو تھا کتنا اس میں طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا تھا، تو وہ سارا آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب آج وہ 6 اپریل والی جو تحریک عدم اعتماد ہے، اس پر حالانکہ وہ 7 دن کے اندر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو کر کام خلاص کرنا تھا، منظور ہو یا نامنظور ہو ووٹنگ کروا لینی تھی، لیکن آج 22 دن گزر گئے ہیں، 23واں دن ہے آج، تو 23ویں دن جو ہے یہ ووٹنگ ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد پر۔ لاقانونیت کی حد ہوتی ہے کہ بھائی ایک بتایا گیا ہے کہ جی اگر تحریک عدم اعتماد جمع ہو تو اس کو 7 دن کے اندر نپٹا دینا ہے، تحریک عدم اعتماد جمع ہو 3 دن کے اندر بحث ہو، بحث کے بعد 7 دن کے اندر اس پہ ووٹنگ ہو جائے، تو وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بہرحال اب 23ویں دن اس پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ 8 اپریل کو اسپیکر پرویز الہی صاحب کے خلاف بھی خلیل طاہر سدھو، سمیع اللہ خان اور خواجہ سلمان نے اپنا تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی، اس پر ابھی تک اجلاس نہیں ہو رہا، تو پرویز الہی صاحب آج اس کی صدارت کریں گے، اور اس میں امکان ہے، خدشہ ہے کہ جو 16 اپریل کو ہوا تھا اس کا ایکشن ریپلے ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے خاموشی کے ساتھ ہم ووٹ کریں گے، کیونکہ خفیہ رائے شماری ہوتی ہے اس میں، تو اس میں 197 ارکان نے ووٹ کیا تھا حمزہ شہباز کو، تو اپوزیشن کے پاس 200 کے قریب ارکان ہیں آج کی جو حکومت منتخب حکومت ہے، مگر ابھی تک اپوزیشن میں یہ بھی کمال ہے کیونکہ حلف نہیں ہو رہا، تو ان کے پاس 200 ارکان کی میجورٹی ہے۔ ایک رائے یہ تھی کہ اجلاس میں حصہ ہی نہ لیا جائے، ثابت کرتے پھرے پرویز الہی صاحب 186 ارکان جو کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں اجلاس میں شریک ہونا ہے، تو کبھی امکان یہ ہے کہ اجلاس میں جو ہے وہ اپوزیشن جائے گی اور وہاں پر پھر ووٹنگ ہوگی، خفیہ رائے شماری کے ذریعے ووٹنگ ہوگی، تو خفیہ رائے شماری کی جو ووٹنگ ہے اس میں کوئی پتہ نہیں کہ 200 سے زیادہ ارکان نکل آئیں، یا ممکن ہے کہ اپوزیشن کو سرپرائز ملے۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا دھماکہ ہوتا ہے، کیا ہنگامہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، لیکن ہنگامہ نہ بھی ہو تو جو بیلٹ سے نکلے گا وہ دھماکہ ضرور ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔